السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ اے ایمان والے لوگو، لا تسألوا، نہ سوال کرو تم بہت سی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم اس کے بارے میں سوال کرو جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی فوراً اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، یعنی گزشتہ جو سوال کیے اس کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تحقیق اس کے بارے میں سوال کیا تم سے پہلے کی قوم نے، پھر وہ ہو گئے اس کے ساتھ کفر کرنے والے، یعنی پہلے انہوں نے سوال کیا پھر وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کا سلسلہ جاری تھا، شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت سی چیزوں کو حلال کیا ہے اور بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہے، اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نرمی کرتے ہوئے خاموش ہیں سوائے بھول جانے کے، یعنی ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ بھولے نہیں، صرف نرمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں وضاحت نہیں کی۔ جس طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی بہت سی چیزوں کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ فلاں چیز پر اتنی زکوٰۃ، فلاں پر اتنی، لیکن بے شمار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر نرمی کرنے کے لیے خاموش رہا اور کسی مسلمان نے اس کے بارے میں سوال کیا اور اس کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سخت حکم اتار دیا، تو وہ سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کہ اللہ نے مسلمانوں پر نرمی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اس نے اس خاموشی کو بہتر نہیں سمجھا، بلکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سختی کا جو رویہ تھا وہ اس کو پسند کیا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سخت حکم اتار دیا۔ جب یہ آیت اتری ہے تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، اور وہ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا مسلمان آئے جو نیا ہو اور جسے اس مسئلے کا پتہ نہ ہو، اور وہ نبی علیہ السلام سے سوال کرے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، یعنی ہم ان کے سوال و جواب کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات جبریل علیہ السلام کو بھی نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، ہم سب کو یہ سکھانے کے لیے کہ جو سوال مہذب طریقے سے کیا جاتا ہے، تحقیق کے طور پر کیا جاتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے سوال جو بعض اوقات کیے جاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کرتے تھے آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا زج کرنے کے لیے، بعض اوقات یہودی آپ سے ایسے سوال کرتے تھے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے، تو ایسے سوال اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے وعید سنائی ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ البتہ ایک تو اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص کسی عالم دین کو آزمانے کے لیے یا اپنے استاد محترم کو آزمانے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے علم میں اضافے کے لیے یا عمل کے لیے کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔
عمل کے لیے بھی سوال کرتے ہوئے بعض لوگ بہت باریکی میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے انسان اپنے لیے مشکلات خود ہی کھڑی کر لیتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے گائے کے واقعہ سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا سوال جائز ہے اور کون سا سوال جائز نہیں، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ تم اس قتل کے بارے میں پوچھتے ہو تو اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی سی گائے ذبح کر دیتے اور ان کا وہ مقصد، جس مقصد کے لیے ان کو ذبح کا حکم دیا گیا تھا، وہ حل ہو جاتا۔ لیکن وہ حیل و حجت کرتے ہوئے کبھی اس کا رنگ پوچھتے ہیں، کبھی اس کی عمر پوچھتے ہیں، کبھی پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں معین طور پر بتا دیا جائے انگلی رکھ کے کہ وہ گائے کون سی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی حیل و حجت ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلاً لڑائی جھگڑے میں طلاق ہو گئی یا اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور الٹے سیدھے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سوال کرتے جاتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں اپنی پسند کا مل جائے۔ اگر اپنی پسند کا جواب نہ ملے تو کسی دوسرے عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کسی جاہل کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو اپنے مطلب کا فتویٰ مل جاتا ہے تو پھر وہ جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ دوسرے کے کندھے پہ لاٹھی رکھنا، تو اس طرح سے پھر وہ اس غلط حکم کے اوپر عمل کر گزرتے ہیں۔ در حقیقت اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو منع کیا کہ ایک مرتبہ جب آپ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، چونکہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ اسلام سے پہلے زناکاری عام تھی، لونڈیوں کا دور تھا، ایک شخص کے پاس کئی لونڈیاں ہوتی تھیں جن سے اس کی اولاد پیدا ہوتی تھی، تو اس طرح کے سوالات سے یا تو کسی کے بھید کے کھلنے کا خدشہ تھا یا اس کی اپنی ہی تذلیل تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ پھر ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے مرنے کے بعد؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور یہ حکم تا قیامت ہے کہ ہم آج بھی اپنے اساتذہ سے یا اپنے علماء کرام سے مسئلے کو سمجھنے کے لیے مناسب حد تک سوال کر سکتے ہیں۔ مسئلے کو الجھانے کے لیے یا اپنا من پسند فتویٰ لینے کے لیے جب سوال کریں گے تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً اس قوم کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم، تحقیق اس کے بارے میں اسی طرح سے ایک قوم نے تم سے پہلے بھی سوال کیا تھا، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہو گئے۔ یعنی بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کئی قسم کے ایسے سوالات کیے، پھر اس کے بعد وہ ان سوالوں کے اوپر عمل نہ کر سکے اور اس طرح وہ لوگ کفر میں چلے گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یعنی نہیں مقرر کیا، نہیں حکم دیا بحیرہ کا اور نہ صائبہ کا اور نہ وسیلہ کا اور نہ حام کا، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں کرتے۔ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کو وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر منسوب کر دیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزاعی کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ان جانوروں کو بتوں کے نام منسوب کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اور نبی علیہ السلام سے تقریباً یہ 300 سال پہلے کا یہ شخص ہے۔ ان میں بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بہت دودھ دینے والا ہوتا ہے، تو عرب لوگ اس بہت دودھ دینے والے جانور کو اپنے بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے تھے، یعنی اس کا کان کسی طریقے سے کاٹ کر نشانی لگا دیتے اور اس کو اپنے بتوں کے نام پر منسوب کر دیتے۔ اب کیا ہوتا کہ وہ جانور جہاں سے چاہے کھائے
اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا، اور اس کا اونٹ صرف وہ مجاور ہی پی سکتے ہیں، اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں پی سکتا۔ یعنی اس کا دودھ صرف خالص ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے جو آستانوں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور جو ان بتوں کے انتظامات کرنے والے ہوتے تھے۔ اسی طرح سائبہ، یہ اپنی خوشی سے بتوں کے نام پر مقرر کیا گیا جانور تھا کہ جس کو اپنے بتوں کے لیے منسوب کر دیتے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے۔ اب اس کو کھلا چھوڑ دیتے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ جہاں سے چاہے چرے، کھائے، پیے، اور جب اس بت کے سنبھالنے والے اس کے گدی نشین چاہیں تو وہ اس کو ذبح کر لیں اور کھا لیں۔ اسی طرح تیسرا اس میں جانور ہے وسیلہ۔ یہ وہ اونٹنی تھی جو پہلی بار مادہ بچے دے، پھر دوبارہ مادہ بچے دے، پھر اس طرح 2-3 دفعہ جب یہ مادہ بچے دیتی تھی تو کہتے تھے کہ اب اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب یہ بھی فلاں بت کے نام پر منسوب ہے۔ حام وہ اونٹ تھا جو 10 بچوں کا باپ بن جاتا، تو اس کے بعد یعنی 10 اونٹنیوں سے جب وہ جفتی ہوتا یا 10 بچوں کا باپ بن جاتا تو اس کے بعد اس کو بھی کان کاٹ کے اپنے بتوں کے نام پر نشان لگا کر منسوب کر دیتے تھے۔ یعنی انہوں نے یہ نشان بنائے ہوئے تھے کہ اگر کنارے سے کٹا کان ہو تو فلاں بت کے نام کا ہے، اور فلاں بت کی نشانی یہ ہے کہ درمیان میں سوراخ کریں گے، فلاں کی نشانی یہ ہے کہ اوپر والے حصے پہ سوراخ کریں گے، فلاں کی نشانی یہ ہے کہ بایاں کان کاٹا جائے گا اور فلاں کے لیے دایاں۔ اس طرح کی انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمرو بن عامر خزاعی کا یہ کیا ہوا کام یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ کفر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ کرتے ہوں اور کچھ بھی ہدایت ان کے پاس نہ ہو، یعنی پھر بھی یہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ہی لگ جائیں گے۔ دیکھیے کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی، ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے آج کل کے آستانوں کے لیے بعض مقررہ دنوں کا دودھ یا بعض مقررہ جانوروں کا دودھ یا بعض جانور ان کے نام پر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل بحیرہ صاحبہ کی طرح ہی گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اور ان کے مالک جب ان کو چاہتے ہیں ان کو یعنی جن کے وہ حوالے کیے گئے ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ جن کی وہ ملکیت ہوتے ہیں وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بالکل وہی شرک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور کے لوگوں نے یہ بحیرہ صاحبہ کے نام پر کیا، اور جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ تو دیکھیے کہ اگر عمرو بن عامر خزاعی اس وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، تو جن لوگوں نے یہ مختلف تاریخیں یا مختلف دن یا مختلف قسم کے جانور مقرر کر رکھے ہیں، یا فوت ہونے والوں کے بارے میں بعض دنوں کا کھانا یا بعض دنوں کی رسومات جو جاری کر رکھی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہمارے پاس بھی وہی جواب ہوتا ہے جو ان لوگوں کے پاس تھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، قرآن حدیث کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ آج کی بھی کسی اس طرح کے فضول کام کرنے والے کو روکا جائے، شرک کرنے والے کو روکا جائے، تو اس کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ میرے بڑے بھی کرتے آئے اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اگر اسے پوچھا جائے کہ تم یہ خاص کام کیوں کرتے ہو، تو بعض اوقات اسے خود وجہ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ میرے اکابرین بھی کرتے رہے، میرا خاندان کرتا ہے، میں نہیں کروں گی تو میری ناک کٹ جائے گی۔ تو دیکھیے کہ دنیا کی ناک بچاتے بچاتے کہیں آخرت کی نہ کٹ جائے، اور جو ہماری ذلت
آخرت کی ہوگی وہ بہت سخت ہوگی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے آباء و اجداد عقل اور ہدایت سے خالی ہوں گے تو پھر بھی کیا یہ ان کی اطاعت کریں گے؟ قابل غور ہے بات۔ فرض کیجئے کہ ایک باپ کاروبار کرتا ہے، وہ کچھ دکانوں پر اپنا مال سپلائی کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو کیا بیٹا انہی دکانداروں کو اور مال دے گا؟ نہیں، وہ باپ کے رستے پہ نہیں چلے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے باپ نے نقصان اٹھایا تو میں اس رستے پہ نہیں چلوں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا۔ تو جب ہم دنیا کے کاروبار کے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں تو پھر ہم اپنی آخرت کے نفع اور نقصان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس اللہ نے کاروبار میں عقل کو استعمال کرنے کا شعور دیا ہے، وہی عقل ہم اپنے دین کے بارے میں بھی استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنی آخرت کے فائدے کو دیکھو، دنیا کے فائدے کو نہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والے لوگو تم اپنے نفسوں کے اوپر ایمان کو لازم پکڑو، یعنی راست بازی کے اوپر اپنے آپ کو تم روک لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان دے گا تم کو وہ شخص من ضل جو خود گمراہ ہے، اذا اہتدیتم جس وقت تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم ہدایت کے رستے پر چلو گے تو تمہیں گمراہ شخص نقصان نہیں دے سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کا۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پس وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے۔ یعنی جب تم ایمان پر پکے ہو جاؤ گے تو گمراہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمائی۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے آپ کو اللہ بچا لے گا۔ یہاں بھی اسی بات کو دوسرے طریقے سے ذکر کیا ہے اللہ نے کہ اے مسلمانوں، گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تم ہدایت پر قائم رہو گے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام 100% ہدایت پر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کی ذمہ داری بیان کر دی، اور یہاں ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ تم ہدایت پر قائم رہو گے تو گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، یعنی زیادہ سے زیادہ انسان کو اپنے مر جانے کا یا مار دیے جانے کا خوف ہوتا ہے، تو مسلمان کے لیے یہ خوف نہیں۔ مسلمان اگر دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے شہادت کی موت ہے، اور شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری خبر دے دے گا کہ تم دنیا کے اوپر کیا کرتے آئے ہو۔ تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ شرک کو چھوڑ دو۔ بعض لوگ شرک کرنے کے لیے اپنی صحت کو بچانے کے لیے شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے کے لیے وہ اپنے گلوں میں اور اسی طرح بازوؤں میں، اسی طرح ٹخنوں کے اوپر وہ ہڈیاں، موتی اور اس طرح کی چیزیں باندھتے ہیں، کالے دھاگے باندھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سرخ دھاگے گریں لگا کر باندھے ہوتے ہیں، بعض کئی رنگوں کے دھاگے دم کر کے گرہ لگا کر باندھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان سے بچا لیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہ کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جب تم ہدایت پہ ہو، تو جب ہم خود ہی گمراہی پر آ جائیں گے تو پھر ہم نقصان سے کیسے بچ سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام یہ گٹکے، یہ موتی اور ہڈیاں اور اس طرح کی چیزیں کسی بھی جسم کے حصے پر باندھنے سے، یا گھر کے دروازے پر باندھنے سے، یا کسی بھی جگہ پر ایسی چیزوں کے رکھنے اور باندھنے سے ہمیں منع کیا ہے، اور ان چیزوں کو شرک قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ چیزیں تمہاری محافظ نہیں ہیں، تعویذ تمہارے محافظ نہیں ہیں، بلکہ محافظ اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تعویذ باندھا یا موتی یا گٹکا یا کوئی چیز باندھی، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اسی بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ایمان پر قائم ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، تو شیطانوں کا جادو اور ان کا ٹونا ٹوٹکا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
اور تم یہ بات یاد رکھو کہ بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے دے گا کہ تم دنیا کے اوپر کیا کرتے آئے ہو۔